السلام علیکم۔ سیدہ کلثوم بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، قبول اسلام اور مدینہ منورہ کی طرف ان کی ہجرت کرنا۔ نام کلثوم، والد کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ عقبہ قریش کے احمقوں میں سے ایک احمق اور ان بدبختوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیے۔ کلثوم کی والدہ کا نام عروہ بنت قریش تھا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عروہ کی طرف سے ان کے بھائی تھے۔ کلثوم نے اپنے اہل خانہ سے چھپ کر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد کافی عرصے تک کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں رہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے سے کوئی حزن اور ملال، بے چینی اور کسی قسم کی پریشانی باقی نہ رہے۔ جب کلثوم مدینہ منورہ پہنچ گئیں تو ان کے دو بھائیوں ولید اور عمارہ کو ان کی گمشدگی کا پتہ چلا۔ جب انہوں نے تلاش شروع کی تو قریش کی ایک خاتون نے انہیں بتایا کہ اس نے کلثوم کو مدینہ منورہ کی طرف جانے والی راہ پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ قریش کا جو فرد بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے گا اسے قریش کے پاس لوٹا دیا جائے گا، اور جو مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ قریش کے پاس پہنچے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ جب کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر سنی کہ اس کے بھائی مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں تو وہ گھبرائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ میرے دین کے حوالے سے فتنے میں مبتلا کر دیں گے، اس صورت میں صبر نہ کر سکوں گی۔ ان کے دونوں بھائیوں ولید اور عمارہ نے کہا، اے محمد، آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اسے پورا کریں، اس معاہدے کے مطابق ہماری بہن کلثوم کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مردوں کے بارے میں کیا گیا تھا، عورتوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس نہیں کریں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا درجہ ذیل فرمان نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو۔ اس کی مکمل تفسیر سورۃ ممتحنہ میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ترمذی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذیل آیت میں فرماتے ہیں، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ اس آیت میں امتحان سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی عورت مکہ سے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو اس کا امتحان اس طرح لیا جاتا کہ وہ حلف دیتی کہ میں خاوند کی ناراضی کی بنا پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچی، میں نے ہجرت کا سفر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی بنا پر اختیار کیا ہے۔ اللہ برتر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کلثوم بن عقبہ کو امتحان کے لیے بلایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی خواتین سے حلف لیا کرتے تھے کہ وہ زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے خاوند کی ناراضی کی بنا پر اور نہ ہی کسی اور دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچی ہیں۔ اس نے صرف اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں ہجرت کی ہے۔ جب سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے حلف دے دیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور عقیدت کی غرض سے ہجرت کر کے آئی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں بھائیوں ولید اور عمارہ سے فرمایا کہ جس طرح آپ دونوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں یہ معاہدہ ختم کر دیا ہے، یعنی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، لہٰذا آپ دونوں خالی ہاتھ واپس چلے جائیں۔ اس طرح کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں بھائی خائب اور خاسر اور ناکام واپس چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر فضل و کرم اور احسان عظیم ہوا۔ سچی مومنہ سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو ضائع کرتا ہے اور نہ ہی کسی
دوسرے کے سپرد کرتا ہے اور نہ ہی کبھی اس کو رسوا کرتا ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی۔ جب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی زید بن حارثہ کے ساتھ کر دی۔ رومی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو معطا مقام کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تو لشکر اسلام کے 3 امیر اس طرح نامزد کیے کہ پہلے امیر ام کلثوم بنت عقبہ کے خاوند زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معطا کی طرف لشکر اسلام کو روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، زید بن حارثہ تمہارے امیر ہوں گے، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، اور اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر کو امام بنا لینا، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، اور جب اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے۔ لشکر اسلام معطا کے مقام پر پہنچا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی فوجی 1,00,000 افراد پر مشتمل ہیں اور 1,00,000 قبائلی لوگ ان کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ لشکر اسلام کے بعض افراد نے تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جائے اور آپ سے مزید مدد طلب کی جائے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم گھر سے یہ نیت کر نکلے ہیں کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی یا شہادت، جو صورت بھی ہمیں میسر آ جائے ہمارے لیے بہتر ہے۔ لشکر اسلام کے پہلے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھے اور دشمن کا زوردار مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پھر لشکر کے دوسرے امیر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے جھنڈا زمین پر گرنے سے پہلے تھام لیا۔ انہوں نے اپنی گھوڑی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ ایک دشمن نے تلوار ماری جس سے ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دشمن نے دوسرا وار بائیں ہاتھ پر کیا اور اسے بھی کاٹ دیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا دونوں بازوؤں میں قابو کر لیا اور اسے زمین پر گرنے نہ دیا۔ پھر دشمن کے کئی افراد نے مل کر ان پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ پھر لشکر اسلام کے تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے۔ جھنڈا انہوں نے تھام لیا اور بڑی بہادری اور جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا اور خود کو لشکر اسلام کا امیر مقرر کر دیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رومی فوجی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، میدان جنگ میں ان کے ساتھ نبرد آزما رہنا مفید نہیں، تو لشکر اسلام کو دشمن کے چنگل سے نکال کر مدینہ منورہ کی طرف واپس آ گئے۔ مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 امراء کے یکے بعد دیگر شہید ہونے کی اطلاع ہو چکی تھی اور آپ نے مسلمانوں کو مطلع کر دیا تھا کہ ان پر آپ نے ہمدردی اور شفقت کا اظہار کیا۔ بہترین صحابہ کرام کے ساتھ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ازدواج۔ جب سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں اور ان کی عدت جب پوری ہوئی تو جنت کی بشارت پانے والے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور ان کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں زینب نے جنم لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ تلخ تھا۔ سیدہ ام کلثوم نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور انہیں طلاق دے دی۔ جب عدت پوری ہوئی تو ان کے ساتھ جنت کی بشارت پانے والے جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی اور ان کے 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا نام حمید رکھا گیا۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ جب عدت پوری ہوئی تو ان کے ساتھ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی۔ شادی کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ داعی اجل کو لبیک کہتی ہوئی اپنی خالق حقیقی سے جا ملیں۔ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ ایک بہترین مومنہ خاتون تھیں جنہوں نے اپنے کافر خاندان کو چھوڑا، اپنے آبائی دین سے تعلق توڑا اور اللہ اور رسول کی محبت اور عقیدت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے اپنے شہر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت کے میٹھے چشموں سے سیراب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔